بعثت کے 11ویں سال 27 رجب المرجب کی رات پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام لا کر حتیم کعبہ میں لٹا دیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا پھر سینہ اقدس چاک کر کے کلب اطہر باہر نکالا اور آب زمزم شریف سے غسل دیا، پھر کلب اطہر کو واپس اسی جگہ رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک سواری پیش کی گئی، اس سواری کا نام براق تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو کر بیت المقدس روانہ ہوئے۔ راستے میں عجائبات قدرت کا مشاہدہ کرتے ہوئے بیت المقدس تشریف لے آئے، جہاں مسجد اقصیٰ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان عالی کے اظہار کے لیے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ جمع تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی امامت فرمائی، پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف سفر شروع کیا۔ آسمانوں کے دروازے آپ کے لیے کھولے جاتے رہے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقات فرماتے ہوئے 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لائے۔ جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے اور آگے جانے سے معذرت خواہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور بلندی کی طرف سفر فرماتے ہوئے مقام مستویٰ پر تشریف لائے۔ پھر یہاں سے آگے بڑھے تو عرش آیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی آگے لامکان تشریف لائے، جہاں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ قرب خاص عطا فرمایا جو نہ کسی کو ملا نہ ملے گا۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیداری کے عالم میں سر کی آنکھوں سے اللہ عز و جل کا دیدار کیا اور بے واسطہ کلام کا شرف بھی حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ اس موقع پر نماز فرض کی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر تشریف لائے، یہاں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں لایا گیا۔ جنت کی سیر کے دوران نہر کوثر کو بھی ملاحظہ فرمایا۔ اس کے بعد جہنم کا معائنہ کروایا گیا۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واپس سدرۃ المنتہا تشریف لائے اور وہاں سے واپسی کا سفر شروع کیا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔